راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی۔ زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں اپنا بے حد من پسند پروگرام راہ زندگی۔ عظمیٰ یونس کی میزبانی میں محبت بھرا سلام قبول کیجیے۔ امید کرتے ہیں آپ سبھی بالکل خیریت سے ہوں گے، اور ہماری دلی دعا ہے کہ آپ بڑھتے جائیں، ترقی کرتے جائیں، سدا خوش اور شادمان رہیں، آمین۔ سامعین، ہنسنے کے تعلق سے ایک بات کی جاتی ہے اکثر کہ جو شخص ہنس رہا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ضرور وہ خوش ہی ہوگا، اور جو شخص خاموش ہے ضروری نہیں کہ وہ ٹھیک ہی ہو۔ اور اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے، اگر کوئی شخص بہت زیادہ ہنس رہا ہے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ اسے کیا دکھ ہو سکتا ہے، کیا پریشانی ہو سکتی ہے، ہر وقت تو یہ مسکراتا رہتا ہے۔ کوئی خاموش ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس سے تو عادت ہے چپ رہنے کی۔ کبھی ہم کوشش نہیں کرتے ان کے ساتھ رفاقت بڑھانے کی، ان سے بات چیت کرنے کی۔ اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ایک انسان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ کوئی اسے سمجھے گا نہیں، اس کی بات کو کوئی سمجھ نہیں پائے گا، تو وہ خاموش ہو جاتا ہے، اور یہی خاموشی بہت دفعہ اسے ذہنی طور پر بیمار کر دیتی ہے، یہاں تک کہ اس کی زندگی تک لے لینے کا باعث بن جاتی ہے۔ اور حالیہ دنوں میں ایسا ہی ایک واقعہ پیش آیا۔ ملتان کا ایک 30 سالہ نوجوان جو بظاہر تو صحت مند تھا، خوش تھا، اور اپنی زندگی اچھے سے بسر کر رہا تھا، اچھی جاب کر رہا تھا، کسی نے یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوگا، لیکن وہ اندر ہی اندر خاموش جنگ لڑ رہا تھا، اور اس نے خود ہی اپنی زندگی کا چراغ بجھا دیا۔ تاریخ میں بھی ایسی بہت ساری مثالیں ہمیں ملتی ہیں۔ ایک بڑے ہی مشہور کامیڈین تھے جن کا نام روبن ولیمز تھا، اور انہوں نے ساری دنیا ان کی مزاحیہ اداکاری سے بڑا لطف اٹھاتی تھی۔ ایک دن جب سب کو ان کی خودکشی کی خبر سننے کو ملی تو دنیا ہل کر رہ گئی کہ یہ بندہ تو ساری دنیا کو خوش کرتا تھا، پھر اس کے ساتھ کیا پریشانی تھی۔ اور سامعین، ایسے ہی بہت سارے لوگ ہمارے ارد گرد موجود ہیں، مختلف اشارے وہ ہمیں دیتے ہیں، بہت زیادہ خاموش ہیں یا بہت زیادہ ہنس رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، وہ اپنے دکھ کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں، کسی بھی عمر کے حصے سے اس کا تعلق ہے، کوئی بھی تبدیلی ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے تو ضروری ہے کہ ہم اس سے بات چیت کریں، اس سے پوچھنے کی کوشش کریں آیا کہ اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، اور جب ہمیں اس کے مسئلے کا پتہ چلتا ہے ہم اسے محبت سے سنیں، اس کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں زیادہ سے زیادہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ رابطہ رکھیں تاکہ وہ اپنی باتیں ہمیں بتا سکے، پریشانیاں ہمیں بتا سکے، کیونکہ اگر ایسا نہیں ہوگا تو چاہے وہ مسئلہ چھوٹا سا بھی ہے وہ اتنا زیادہ بڑھ جائے گا، مایوسی پیدا کرے گا، اور یہاں تک بھی نوبت آ سکتی ہے کہ ان کی خاموشی ایک مستقل خاموشی میں تبدیل ہو جائے۔ تو سامعین، ارد گرد کے لوگوں کے لیے خوشی کا، شادمانی کا، برکت کا ہر طور پر باعث بننے کی کوشش کریں۔ آئیے سامعین، ابھی پروگرام میں مل کر سماعت فرمائیں بابرکت تلاوت کلام مقدس۔ اے میرے بھائیو، جب تم طرح طرح کی آزمائشوں میں پڑو تو اس کو یہ جان کر کمال خوشی کی بات سمجھنا کہ تمہارے ایمان کی آزمائش صبر پیدا کرتی ہے، اور صبر کو اپنا پورا کام کرنے دو تاکہ تم پورے اور کامل ہو جاؤ اور تمہیں کسی بات کی کمی نہ رہے۔ تلاوت کلام مقدس ہم نے سنی۔ چاہتی ہوں کہ آپ اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اس نمبر پر آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں 031674775655۔ فیس بک پر پروگرام سن کر تبصرہ کیجیے گا۔ فیس بک آئی ڈی ہے PCRM فیصل آباد، یوٹیوب چینل ہے PCRM TV، اور ہمارا پوسٹل ایڈریس ہے پروگرام راہ زندگی، PO باکس نمبر 117، فیصل آباد، پاکستان
امید کرتے ہیں کسی بھی ذریعے کا استعمال کرتے ہوئے آپ ضرور ہمارے ساتھ رابطہ کریں گے اور ہمیں خوشی ہوگی آپ کی طرف سے خط پڑھ کر اور اسے پروگرام میں شامل کر کے۔ ابھی میرے پاس میسج موجود ہے اسد مراد صاحب کا، جنہوں نے پروگرام سنا ہے عادل مشتاق صاحب اور شزرا ایمان صاحبہ کی میزبانی میں، اور آپ کہتے ہیں کہ کردار کے تعلق سے، ظاہر اور باطن پہ اس کے اثر کے تعلق سے جو بات چیت ہو رہی تھی پروگرام میں وہ بڑی اچھی لگی۔ لسنرز کے خطوط آپ نے انجوائے کیے ہیں اور کہا ہے کہ موسیقی کا انتخاب بے حد پسند آیا۔ بہت شکریہ آپ کا اسد مراد صاحب باقاعدگی سے پروگرام راہ زندگی کا حصہ بننے کے لیے۔ فراز علی بٹ صاحب کہتے ہیں کہ راہ زندگی پروگرام سن کر نالج میں بہت اضافہ ہوا اور انڈس ریور کی تاریخ سن کر بھی بہت اچھا لگا۔ ہمیں یہ جان کر خوشی ہوئی فراز علی بٹ صاحب کے پروگرام راہ زندگی آپ کے لیے معلوماتی رہا۔ چاہتے ہیں اسی طور پر آپ پروگرام کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں۔ اجمل بشیر میتلا صاحب، جن کا تعلق ہے انٹرنیشنل ریڈیو لسنرز آرگنائزیشن بہاول نگر پاکستان سے، پروگرام راہ زندگی آپ نے سنا ہے اور کہا ہے کہ گفتگو لاجواب تھی، سبھی پروگرام بہت اچھے تھے، بہت کچھ سیکھنے کو ملا، سبھی دوستوں کو آپ نے سلام کہا ہے۔ اجمل بشیر میتلا صاحب، بہت شکریہ پروگرام کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے، اور آپ کا سلام ساری ٹیم تک، سارے لسنرز تک پہنچ چکا ہے۔ ملک سجاد احمد صاحب، جن کا تعلق ہے میاں چنو سے، آپ نے پی سی آر ایم کا رفاقتی کیمپ اٹینڈ کیا ہے اور کہا ہے کہ پی سی آر ایم کی ساری ٹیم کی محنت کی وجہ سے کیمپ بڑا ہی اچھا رہا، مختلف موضوعات پر سیکھنے کا موقع ملا، روحانی تسکین ہوئی، سیر و تفریح کا موقع ملا، فن نائٹ کو آپ نے خوب انجوائے کیا ہے اور کہا ہے کہ سارے انتظامات جن میں کھانے کا، رہائش کا انتظام شامل ہے بہت ہی عمدہ تھے، نظم و ضبط بھی بہت اچھا تھا، جو کہ ٹیم کی محنت کی عکاسی کرتا ہے۔ شکریہ آپ کا ملک سجاد احمد صاحب، ساری کاوشوں کو سراہنے کے لیے اور کیمپ کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے، یہ ہمارے لیے بڑی تقویت کا اور خوشی کا باعث ہوا۔ آئیے سامعین، ابھی پروگرام میں لیے چلیں آپ کو آگے اور سنوائیں ڈرامہ چراغ راہ، جس میں آج ہم حضرت علیشہ نبی کے حالات زندگی کے حوالے سے چھٹی قسط کو سنیں گے۔ آئیے مل کر سنتے ہیں۔ بادشاہ سلامت، میرے مالک بادشاہ سلامت۔ کیا بات ہے عورت؟ میری کچھ مدد کریں بادشاہ سلامت، میری مدد کریں۔ اگر خدا ہی تمہاری مدد نہیں کرتا تو میں بھلا کہاں سے تمہاری مدد کروں؟ کیا کھلیان سے تمہارے لیے گندم لاؤں یا انگور کے کولو سے شراب؟ ہاں میرے مالک بادشاہ۔ ہاں کہو، کیا بات ہے؟ میری ہمسائی نے مجھے کہا تھا اپنا بیٹا دو تاکہ آج ہم دونوں خاندان اسے کھائیں، اور کل میں اپنا بیٹا کھانے کے لیے دوں گی۔ کھانے کے لیے تمہارا بیٹا؟ ہاں، اس طرح میں نے اپنا بیٹا ابالا اور ہم سب نے کھایا۔ پھر جب اگلے دن میں نے اسے کہا کہ اپنا بیٹا لاؤ تاکہ آج ہم اسے کھائیں، تو اب اس نے اپنا بیٹا چھپا لیا ہے۔ اوہ میرے مالک، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اپنے کپڑے مت پھاڑیں۔ اب نوبت یہاں تک آ گئی ہے۔ علیشہ نبی کہاں ہے؟ اگر میں آج اس کا سر اس کے جسم پر رہنے دوں تو خدا مجھ سے ایسا ہی کرے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ سردار اعظم۔ جی بادشاہ سلامت۔ تمہاری تلوار تمہارے پاس ہے؟ ٹھیک ہے، ابھی علیشہ نبی کے گھر جاؤ، اسے باہر نکال کر اس کا سر قلم کر دو، اس کا سر 1 گھنٹے کے اندر میرے پاس لے کر آؤ۔ بہت اچھا بادشاہ سلامت۔ علیشہ نبی، کیا خدا کی طرف سے ہم سب کے لیے کوئی اور پیغام نہیں ملا؟ شہر کے معزز بزرگوں، میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ خدا اپنے وقت پر اپنے لوگوں کو رہائی دے گا۔ علیشہ نبی، لوگ ہم سے پوچھتے رہتے ہیں، کچھ تو مرنے کے قریب ہیں، ہمارے سپاہی اتنے کمزور ہیں، اگر حملہ ہو تو وہ شہر کی دیواروں کی حفاظت نہیں کر سکیں گے۔ میں جانتا ہوں، مجھے معلوم ہے۔ علیشہ نبی، آپ دروازے کی طرف ہی دیکھے جا رہے ہیں، کیا آپ کو کسی کا انتظار ہے؟ ہاں، کسی بھی وقت بادشاہ کی طرف سے ایک قاصد آنے والا ہے، اس کا حکم ہے کہ میرا سر قلم کر دے۔
آپ کا سر قلم کر دے؟ خدا رحم کرے، آپ کو یہ کیسے پتا چلا؟ خدا نے مجھے دکھایا ہے۔ وہ قاتل کا بیٹا۔ او نہیں، علیشہ نبی ایسی باتیں نہ کریں۔ اس کے باپ اخیب بادشاہ نے بہت سے نبیوں کو قتل کروا دیا تھا، اور اب اخیب بادشاہ کے بیٹے نے مجھے قتل کرنے کا حکم دیا ہے۔ اوہ، ہم کیا کریں؟ بادشاہ یورام نے میرے معجزے دیکھے ہیں، اور اس نے اب تک میری بات پر امید رکھی تھی، لیکن اب وہ آرامیوں کی بجائے میرے ساتھ ناراض ہے۔ دیکھو، جب وہ قاصد یہاں آئے تو دروازہ بند کر دینا اور مضبوطی سے بند رکھنا۔ لیکن اگر بادشاہ نے اسے بھیجا ہے؟ اس کی فکر مت کرو، میرا خیال ہے اس کا مالک بادشاہ اپنا ارادہ بدل لے گا۔ کیا اس کے مالک کے قدموں کی آواز اس کے پیچھے نہیں آ رہی؟ یہ وہی ہے، تم دونوں دروازے کو زور سے دھکیل کر رکھو۔ ٹھیک ہے، ہم اسے بند ہی رکھیں گے۔ دروازہ کھولو، کھولو اسے، میں بادشاہ کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ بادشاہ تمہارے پیچھے ہی آ رہا ہے، جب وہ آ جائے گا تو پھر ہم دروازہ کھولیں گے۔ بادشاہ، کیا مطلب ہے تمہارا؟ اوہ، ذرا ٹھہرو۔ بادشاہ سلامت، بادشاہ سلامت آ گئے ہیں۔ کیا خدا کے نبی یہاں ہیں؟ علیشہ نبی، علیشہ نبی۔ ہاں بادشاہ سلامت، میں یہی ہوں۔ بادشاہ اور اس کے قاصد کے لیے دروازہ کھول دو۔ سلامتی ہو بادشاہ سلامت، اندر آئیں اور بیٹھ جائیں۔ سلامتی ہو علیشہ نبی۔ سردار اعظم، آپ کی بھی سلامتی ہو، اندر آ جائیں۔ سلامتی ہو علیشہ نبی۔ بادشاہ سلامت، آپ میری سلامتی چاہتے ہیں اور عزت بھی کرتے ہیں، پھر بھی آپ نے اس سردار کو مجھے قتل کرنے کے لیے یہاں بھیجا۔ آپ کو قتل کرنے؟ اوہ، علیشہ نبی یقین کریں۔ کیا یہ سچ نہیں ہے؟ خیر، میں مانتا ہوں مجھے غصہ آ گیا تھا۔ آپ یہی کہتے رہتے ہیں، یہ ارامیوں کی آفت، یہ سخت قحط خدا کی طرف سے ہے، یہ کہ وہ مجھے اور ہماری قوم کو ہمارے گناہوں کی وجہ سے سزا دے رہا ہے، اور یہ کہ آخر میں وہی ہمیں بچائے گا۔ ہاں، ایسا ہی ہے۔ ہم نے آپ کے کہنے پر بہت انتظار کیا ہے کہ خدا ہمیں بچائے گا، لیکن ہم اب زیادہ انتظار نہیں کر سکتے۔ کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں رہا، لوگ حوصلے ہار چکے ہیں۔ بولو بزرگوں، کیا یہ سچ نہیں ہے؟ یہ سچ ہے علیشہ نبی۔ ہاں، اب اگر ایرامی ہم پر حملہ کر دیں تو ہم شہر کا دفاع نہیں کر سکتے۔ بادشاہ سلامت، آپ کے حمایتی جن کی آپ مدد کرتے رہے ہیں، ہتھیوں اور مصریوں کی طرف سے کوئی پیغام نہیں ملا؟ ان میں سے کوئی نہیں آیا؟ کوئی نہیں آیا، اور نہ ہی کوئی پیغام ملا۔ نہ وہ اور نہ ہی آپ کا خدا ہمیں بچائے گا۔ کھیل ختم ہو چکا ہے، میں اس سے زیادہ خدا کا انتظار کیوں کروں؟ بادشاہ یورام، آپ کا کیا مطلب ہے؟ کیا سامریہ قحط یا تلوار سے ہلاک ہوگا؟ کیا اب ہتھیار ڈالنے کے سوا اور کوئی چارہ ہے؟ نہیں، کبھی نہیں۔ خدا اپنے لوگوں کو صرف سخت سزا دینا چاہتا ہے، انہیں تباہ کرنا نہیں چاہتا۔ علیشہ نبی، کیا آپ کو سمجھ نہیں آ رہی؟ ہمارا خاتمہ ہونے والا ہے۔ سردار اعظم، کیا ایسا نہیں ہے؟ ایسا ہی ہے علیشہ نبی، تمام جنگی گھوڑے گوشت کے طور پر ختم ہو چکے ہیں، اب تو سپاہی بھی لڑنے کے قابل نہیں ہیں۔ اگر خدا ہمیں بچانا چاہتا تھا تو وہ وقت اب گزر چکا ہے۔ اچھا، تو خدا کا پیغام سنیں بادشاہ سلامت۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ کل تقریباً اسی وقت سامریہ شہر کے پھاٹک پر ایک مسکال میں 1 پیمانہ میدا اور 1 ہی مسکال میں 2 پیمانے جو بکے گا۔ آپ کا مطلب کل تک یہ قحط ختم ہو جائے گا، خوراک سستی ہو جائے گی؟ خداوند نے یہی کہا ہے۔ لو، اچھا مذاق ہے۔ اگر خدا آسمان میں کھڑکیاں بھی کھول دے تو بھی یہ بات ہو سکتی ہے۔ لیکن خدا نے یہی کہا ہے، کیونکہ تم نے خدا کی بات پر یقین نہیں کیا، اس لیے سردار اعظم، تم سب کچھ دیکھو گے مگر کچھ کھا نہیں سکو گے۔
सामाइन ड्रामा चिरागेरा हम सुन रहे थे और मैं सोच रही थी कि कैसी बड़ी बात है कि हजरत अलीशा ने लोगों के सामने बयान कर दिया कि खुदा ताला कल के दिन ये काम करने जा रहे हैं। इसको बयान करना बड़ा मुश्किल था, लोगों के लिए कबूल करना भी मुश्किल था, लेकिन खुदा ताला ने अगर अपनी ऐसी बड़ी कुदरत का इजहार हजरत अलीशा पर किया है तो उसकी वजह ये है कि उनका खुदा ताला से मजबूत रिश्ता था, उन पर कामिल ईमान था और फिर इस इंतज़ाम को सुनने वालों में कबूल करने के काबिल भी वही शख्स होता है जिसको तौफीक मिलती है और जिसका खुदा के साथ ताल्लुक मजबूत होता है। आइए अभी नफरत और प्यार, दो बड़े ही खूबसूरत से किरदारों के दरमियान बातचीत सुने, सिलसिला आईना की सूरत में। आईने में हम ज़ाहिरी सूरत देखते हैं और बातिन में क्या है इससे ना आशना रहते हैं, लेकिन सोच का आईना हकीकत से आशना करता है। आज आईना क्या दिखा रहा है? जब कोई अरूज से जवाल की तरफ जाता है तो कितना अफसोस होता है, क्यों प्यार भैया, ठीक है ना? नफरत, ये सवाल तुम मुझसे क्यों कर रही हो? तुम्हारी शक्ल देखकर। अरे क्या मतलब? तुम्हारे चेहरे पर इतनी मायूसी टपक रही है कि मुझे तुम पे तरस आ रहा है। अरे तुम्हें कुछ गलतफहमी हो रही है। भला मुझ पर मायूसी क्यों छाने लगी? मेरे बारे में तो सोचने से ही निखार आने लगता है। पुरानी बात हो गई है। नहीं नफरत, कुछ चीजें कभी पुरानी नहीं होती, वक्त गुजरने के साथ साथ उनकी वुक़्क़त बढ़ती चली जाती है, बशर्ते कि उस चीज का कुछ वजूद बाकी रह जाए। तुम्हारी बात मेरी समझ में नहीं आती। समझ छोटी हो गई है तुम्हारी या अनजान बनने की कोशिश कर रहे हो? देखो नफरत, मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहता। तुम्हारी औकात ही क्या है जो मेरा सामना कर सको? मैं अपनी औकात तुम्हें बताने की जरूरत समझता ही नहीं। पूरा जमाना मेरी अहमियत से वाकिफ है। जमाना? जमाने में तुम रह कहाँ गए हो? जमाने पर तो अब मेरी हुकूमत चल रही है। तुम्हारी हुकूमत? कोई पसंद नहीं करता तुम्हें। कौन सी दुनिया में रहते हो मिस्टर प्यार? इसी दुनिया में रहता हूँ और मेरी वजह से ये निजाम चल रहा है। कौन से कोने में चुपके निजाम चला रहे हो? जरा देखो आंखें खोलकर, हर तरफ तो मैं नजर आ रही हूँ। अरे नफरत, अगर तुम हर तरफ फैल गई होती तो सारा इंतजाम धर्म बरम हो गया होता। ओहो, मालूम होता है तुम्हें मेरी कामयाबी की खबर ही नहीं, वरना तुम ऐसी बातें ना करते। याद रखो नफरत, मेरे होते हुए तुम्हें कोई कामयाबी नहीं हो सकती। जरा अपना और मेरा मुआवजा तो करके देखो। किसी एक दिल में जाते हो तो वहां 10 लोगों के लिए मुझे पाते हो। इसका यह मतलब नहीं कि मेरी वैल्यू कम हो गई है। वैल्यू उसकी होती है जिसकी मकबूलियत ज्यादा हो। तुम मेरी वैल्यू को क्या जानो? प्यार तो एक लतीफ जज्बे का नाम है जिसे महसूस करके इंसान मसरूर और मुतमिन हो जाता है। ऐ मियां, ख्वाबों की दुनिया में रहने का वक्त है किसी के पास आजकल? प्यार के लिए वक्त की जरूरत नहीं, ये तो लम्हों में सदियों का सफर तय कर लेता है। और इसीलिए इतनी दूर निकल गया है कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है इसके पास। किसी की भी जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं किया करो, मैं तुम्हें हरगिज़ इजाजत नहीं दूंगा। तुम्हारी इजाजत की जरूरत किसे है? और तुम मुझे कहीं आने जाने से नहीं रोक सकते हो। तुम्हारा अंजाम कुछ अच्छा नहीं होगा। देखो प्यार, तुम मेरे नहीं अपने अंजाम की फिक्र करो। आखिरी सांसों पे हो और इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। मेरे बगैर इंसान की जिंदगी अधूरी है। इंसान के दिलो दिमाग पर तो मैं छाई हुई हूँ, अब किसी को भी तुम्हारी जरूरत नहीं रही। ना ना नफरत, ये तुम क्या कह रही हो? मेरी जरूरत तो दुनिया में कभी खत्म हो ही नहीं सकती। अलबत्ता जिसे तुम्हारी तबाहकारियों का पता चलता है ना, वो तुमसे दूर होता चला जाता है। मुझसे कोई दूर नहीं हो सकता। नफरत जो बीज एक दफा बो देती है वो तनावर दरख्त बनकर ही रहता है। मैं इस दरख्त की जड़ें काट काट कर लोगों के दिलों तक पहुंचाऊंगा। तुम्हारी इतनी जुर्रत कहाँ जो तुम इतना बड़ा काम कर सको? मेरी जड़ें काटना इतना भी आसान नहीं। मेरी बात गौर से सुनो नफरत, अगर किसी बात का पक्का इरादा कर लिया जाए ना तो हर मुश्किल काम भी आसान हो जाया करते हैं। तुम इरादे ही बांधते रह जाओगे और नफरत हर किसी के दिल में फैलती चली जाएगी, और फिर कहाँ की मोहब्बत और कहाँ का प्यार। और तुम भी जरा बच के रहना, क्योंकि मेरा अगला निशाना तुम हो। अब मेरा निशाना तुम हो। क्या हम इस बुराई के जाल से बच सकते हैं?
उम्मीद करते हैं आपको सिलसिला आईना खूब पसंद आया होगा। जरूर बताइएगा इसके बारे में। और प्रोग्राम में हमारी बातचीत आज चल रही है दूसरों को सुनने के ताल्लुक से, उनकी खामोशी के पीछे वजह जानने के ताल्लुक से। तो जहाँ पे हमें दूसरों की तकलीफ की वजह जाननी है, उन्हें मुश्किल से निकालना है, वहाँ पर हमें खुद भी ये कोशिश करनी है कि हमारी कोई बात, हमारा कोई रवैया ऐसा ना हो जिससे कोई शख्स दिल बर्दाश्ता हो जाए, मायूसी में चला जाए, जिंदगी से मुंह मोड़ जाए, बल्कि इसके बरक्स हम कोशिश करें जहाँ तक हो दूसरों की बेहतरी का बायस बने, उनके गमों को दूर करने का बायस बने। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह खुद भी यही करते थे और हमसे भी यही तकाजा करते हैं। और इसके बारे में वो बड़ी ही खूबसूरती से कहते हैं कि ऐ थके मांदो और बोझ के तले दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। और हकीकी आराम, हकीकी इत्मीनान सिर्फ हमें खुदा ताला ही की ज़ात फराहम करती है। आइए सामाईन, अभी उसी के हुजूर में अपने सरों को झुकाएं और मिलकर दुआ करें। खुदावंद पाक खुदा, हम आपकी वफादारी, आपकी मोहब्बत के लिए आपकी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद, आपसे इल्तिजा करते हैं हमारे तमाम तर सामाईन के लिए, इनमें से जो भी किसी भी मुश्किल या परेशानी के बायस मायूसी का, डिप्रेशन का शिकार है, अपने मसले को इतना बड़ा समझे हुए है कि वो हल नहीं हो सकता, खामोश है, खुदावंद हम आपसे इल्तिजा करते हैं अपनी मौजज़ाना कुदरत उसकी ज़िंदगी में जारी कर दीजिए, सारी परेशानी से आज़ाद कीजिए और अपना बड़ा काम उसकी ज़िंदगी में कीजिए। खुदावंद पाक खुदा, इसी तौर पर हमें ऐसा बनाइए कि हम दूसरों के लिए मरहम बने, उनके दुखों को दूर करने का बायस बने, आपकी मोहब्बत का अपनी ज़िंदगी से अमली इजहार कर सकें। सभी सामाईन पर, इनके घरानों और ख़ानदानों पर आपकी बरकत को, आपके कुदरत वाले हाथ को मांग लेते हैं। हमारी इस इल्तिजा को कबूल कीजिए, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। इसी के साथ आपकी मेज़बान उज़्मा यूनुस प्रोग्राम ख़त्म करने की इजाज़त चाहती है। उम्मीद करती हूँ अगले प्रोग्राम में फिर से आपसे मुलाकात होगी। खुश रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।